ایک ہستی حضرت سراقہ بن مالک بہت تکڑے آدمی تھے. سفر ہجرت میں وہ ایک ہستی ایسی تھی جو حضور کی تلاش میں آپ کے قریب جا پہنچا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ متفکر ہوئے تو حضور نے فرمایا، علامہ باز الحملہ حیدری میں لکھتا ہے کہ بے بی قدرت قادر ذوالجلال کہ چومی کو ندف شرش زما، کہ اللہ کریم قادر ہے، آپ اس کی قدرت کا مشاہدہ کیجئے اور دیکھیں کہ اس کے شر سے ہمیں کس طرح بچاتا ہے. تو جب قریب پہنچا تو زمین نے اس کے گھوڑے کو جکڑ لیا اور گھوڑے کا پیٹ زمین سے لگ گیا، ٹانگیں زمین میں دھس گئی. بہت گھبرایا کہ یہ تو کیا عجیب بات ہوگی. تو اس نے پکار کر عرض کی کہ میں معافی چاہتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی، زمین نے گھوڑا چھوڑ دیا. پھر اسے خیال آیا کہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے، زمین پہ کوئی غار ہوگا یا کوئی نیچے ایسی نرم جگہ ہوگی جہاں میرے گھوڑے کے پاؤں دھس گئے تو میں خواہ ڈر گیا. اس نے پھر گھوڑا دوڑایا، جب قریب آیا تو پھر گھوڑا زمین نے جکڑ لیا. تو اس نے کہا جی میں نے غلطی کی، آپ مجھے معاف فرما دیں، آپ تو کریم ہیں، میں ایک خطا کار انسان ہوں. تو حضور نے فرمایا سراقہ میں تجھے اس دن کی خبر دیتا ہوں، وہ دن تجھے کیسا لگے گا جب کسرا کے کنگن، ایران کے شہنشاہ کے سونے کے کنگن تمہارے بازوؤں میں ہوں گے تو کیسا لگے گا. تو وہ حیران ہو گیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. آج کی سپر پاور امریکہ کا صدر لوگوں کو بہت تکڑا نظر آتا ہے، لیکن اس عہد کی سپر پاور جو تھی آج سے تکڑی تھی. تلوار کی جنگیں ہوتی تھی اور ان کے گورنروں کے پاس 1.5 لاکھ سپاہ ہوتی تھی اور بہت بڑی سلطنت تھی اور بہت قدیم سلطنت تھی ایران. مورخین لکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی اولاد جب زمین پر آباد ہوئی اور شہنشاہیت بادشاہت بنی تو ایران کی بادشاہت وہ بادشاہت تھی جو نوح علیہ السلام کے بعد بنی اور مسلمانوں کے ہاتھوں آ کر برباد ہوئی. ایک ہی خاندان میں اتنا عرصہ مسلسل بادشاہت چلتی. تو حضور بظاہر دیکھیں تو 2 مسافر ہیں جو مشرکین کے دباؤ پر مجبور ہو کر اپنا شہر، اپنا گھر چھوڑ کر دوسرے شہر ہجرت کر کے جا رہے ہیں ان کے شر سے بچنے کے لیے. دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو کتنی کمزوری لگتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اہل مکہ نے قدر نہ کی. جنہوں نے قدر کی وہ ساتھ ہجرت کر گئے، اس سے بہراندوز ہوئے، اور جنہوں نے قدر نہ کی جو مارے گئے. بعد میں جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو پھر سب کو ایمان بھی نصیب ہو گیا اور آپ نے آزاد بھی فرما دیے. لیکن ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہو گئی. مدینہ منورہ والوں نے وہاں جا کر منتیں کی کہ حضور ہمارے ہاں تشریف فرمائیے. آپ نے استغفار فرمایا کہ مجھے دعوت دے رہے ہو لیکن مجھے دعوت دینے کا مطلب بھی سمجھتے ہو؟ یا رسول اللہ بالکل سمجھتے ہیں کہ روئے زمین کے سارے کفر سے، ساری کافر طاقتوں سے جو روئے زمین پر چھائی ہیں ہمیں لڑنا پڑے گا.
لیکن ہمیں یہ منظور ہے، ہم جانیں دیں گے، گھر لٹوائیں گے، اولادیں قربان کر دیں گے، اور آپ کی حفاظت کا حق ادا کریں گے، آپ کی خدمت کا حق ادا کریں گے، ہمیں یہ سودا منظور ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیشہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت مدینہ منورہ کے حصے میں آ گئی۔ آج بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ میں ہے، اور علماء حق فرماتے ہیں کہ روئے زمین میں افضل ترین جگہ وہ ہے جہاں بیت اللہ شریف ہے۔ حتیم بیت اللہ شریف کا حصہ ہے، اور بیت اللہ شریف عالم امر سے ایک طرف سے لے کر دوسرے طرف تجلیات باری سے گھرا ہوا ہے، لیکن فرماتے ہیں جہاں نبی کریم آرام فرما ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو خاک پاک مدینہ منورہ آپ کے وجود عالی سے مس ہو رہی ہے، وہ بیت اللہ کی زمین سے افضل ہے۔ تو بظاہر تو مشرکین مکہ نے سمجھا کہ ہم نے ہجرت پہ مجبور کر دیا، یہ نہ سمجھا کہ ہم تو سعادت سے محروم ہو رہے ہیں اور رحمت دو عالم کو کھو رہے ہیں۔ آج جو بھی مکہ مکرمہ عمرہ کرتا ہے یا حج کرتا ہے، پھر مدینہ منورہ جانا واجب ہو جاتا ہے، اس پر اسے ضرور حاضر ہونا پڑتا ہے۔ تو چیزیں جو ظاہری آنکھ دیکھتی ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور حقائق کچھ اور ہوتے ہیں۔ چیزیں نظر آنے کے اعتبار سے کچھ اور ہوتی ہیں، اور اپنے نتائج کے اعتبار سے کچھ اور ہوتی ہیں۔ فرمایا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اللہ نے کافروں کی بات کو خاک میں ملا دیا، ان کی ساری کر و فر اور ان کے انعامات کے اعلان اور وہ سارے خاک میں ملا دیے۔ اور وہی سراقہ جو تلاش کرتا ہوا پہنچا تھا، جب کسریٰ کا پائے تخت مدائن فتح ہوا اور اس کے کنگن مال غنیمت میں آئے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا اور فرمایا یہ تو ہجرت کے روز نبی کریم نے آپ کو عطا کر دیے تھے، بازو آگے کرو میں خود تمہیں پہناؤں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے خود ان کے ہاتھوں میں وہ کنگن پہنائے جو سرکاری طور پر جو شاہی لباس کا حصہ تھے کسریٰ کے۔